اسلام اور سائنس کو متصادم قرار دینے والوں نے تو یہ یقین کر رکھا ہے کہ اسلام کن حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ان کو کھل کر بیان بھی کرتا ہے، یہ نعوذ باللہ فرضی ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ فرض المرض میں مبتلا ہیں۔ ان کی کوتاہی اور تنگ دلی دین اسلام کو سمجھنے ہی نہیں دیتی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بیٹوں اور بیٹیوں کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ جسے چاہیں بیٹا دیں اور جسے چاہیں بیٹیاں دیں۔ اس پر میڈیکل سائنس پر ایمان رکھنے والے کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے تو اس پر زیادہ تفصیل بیان کر رکھی ہے کہ بچوں کے جنس پر ایکس اور وائی کروموسوم کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے۔ حالانکہ یہی نظریہ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر بیان فرما دیا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ سائنسی تحقیق سے بہت پہلے کا ہے، جب بچوں کی پیدائش کو جانچنے کے لیے کوئی بھی لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے گروپ کو اس کے سوال پر یہ حقیقت بیان فرمائی کہ لڑکی اور لڑکے کی پیدائش پر عورت کے پسے اور مرد کے جراثیم مینے سے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے کہ کیوں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے۔ آج سائنس تو اس بارے میں جو دعویٰ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں بتا دیا تھا۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خواتین و حضرات، صحیح بخاری میں ہے کہ اس متعلق جو بیان کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک گروپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے۔ یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام قبول کرنے کے لیے کچھ ایسے سوال پوچھے تھے کہ جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم پوچھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے۔ جو بھی غالب آ جائے اسی کے متعلق پیدائش ہوتی ہے، اور شبھی جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے اولاد لڑکا ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک دوسری حدیث بھی ملتی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی یہودیوں کے سردار نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سردار حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے، جو اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکیمانہ تویات سن کر کلمہ شہادت پکار اٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی بڑے ہی بیوقوف لوگ ہیں، اگر انہیں میرا سلام لانا پہلے معلوم ہو جائے تو وہ مجھے ملامت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہلے قائل کیجئے گا، اس کے بعد آپ انہیں بتائیے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں سے کیسا شخص ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑے بزرگ اور دانشور آدمی ہیں، بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اگر وہ مسلمان ہو جائے پھر تمہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی؟ یہودی کہنے لگے کہ عبداللہ بن سلام کیوں مسلمان ہوں گے؟ اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے زور سے کلمہ شہادت پڑھا تو تمام کے تمام یہودی شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے اور اس کے باپ دادا بھی برے ہیں، یہ بڑا نچلے درجے کا آدمی ہے، خاندانی کمینہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسی چیز کا ڈر تھا، یہ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا جو سائنس آج دعویٰ کرتی ہے
کہ 1400 سال پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کھل کر بیان کرتی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکی پیدا ہوتی ہے. مگر سائنس نے اس چیز کو آج دریافت کیا ہے اور اس بارے میں مختلف تحقیقات کی جاتی ہیں, مختلف دعوے کیے جاتے ہیں. سائنس کا اس بارے میں جو ماننا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہاں پر بتائیں کہ آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا جو سائنس آج چیزیں دریافت کر رہی ہے کیا وہ اسلام جو چیزیں پہلے ہمیں بتا چکا ہے کیا وہی تمام چیزیں نہیں ہیں. اگر ہم نوٹ کریں تو یہودی جو چیزیں آج دریافت کر رہے ہیں ان کا کہیں بھی جا کر جو سرا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے ہی ملتا ہے. دوستو, زمانے قدیم سے ہی یہ خیال پایا جاتا تھا کہ بیٹے یا بیٹی کی پیدائش کی ذمہ دار عورت ہے, اور بعض لوگ تو بیٹا نہ ہونے کے الزام میں عورت کو طلاق کا حقدار بھی سمجھتے تھے یا کم از کم دوسری شادی کر لیتے تھے. جدید سائنسی تحقیق کے نتیجے میں جو حقائق معلوم ہوئے ہیں وہ اس بات کو بتاتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی تھی. جو کہا جاتا ہے تحقیق میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچے کی جنس پہلے سے طے کرنا میں عورت کا کوئی کردار نہیں ہوتا, بلکہ بیٹا یا بیٹی کی پیدائش کا انحصار مکمل طور پر مرد کی جنس پر ہے. اس سے پہلے متعدد تحقیقات جو ہیں وہ ثابت کی جا چکی ہیں کہ جنسی ملاپ میں عورت کی طرف سے XX کروموسوم جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں, جبکہ مرد کی طرف سے XY کروموسوم دیے جاتے ہیں, اور مرد کا Y کروموسوم بیٹے اور X کروموسوم بیٹی کی پیدائش کی وجہ بنتا ہے. اب نیو کاسل یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جن مردوں کے بھائی زیادہ ہوتے ہیں ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش کا امکان زیادہ ہوتا ہے, جبکہ جن کی بہنیں زیادہ ہوتی ہیں ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش کا امکان زیادہ ہوتا ہے. جبکہ عورت کے بھائیوں یا بہنوں کی تعداد اس کی اولاد کی جنس پر اثر انداز نہیں ہوتی. اس تحقیق میں 927 خاندانوں کے شجرہ نسب کا مطالعہ کیا گیا اور بہت زیادہ تعداد جو اس میں آتی تھی ان کا جائزہ لیا گیا. اس جامع تحقیق میں گزشتہ 4 صدیوں کے ڈیٹا کا مطالعہ کیا گیا اور تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر کوری گلاٹری کا کہنا ہے کہ اب یہ بات مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے کہ بیٹے یا بیٹی کی پیدائش کا انحصار صرف مرد کی جنس پر ہے اور اس پر عورت کی جنس کا کوئی بھی کردار نہیں ہوتا. لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ سائنس کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر سائنس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جو سائنس دعوے کرتی ہے اس پر ہم تالیاں بھی بجاتے ہیں. لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ تمام معلومات ہم تک پہنچا دی تھی اور ہمیں بتا دیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت کے ہاں لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے. خواتین و حضرات, سائنس کبھی بھی اسلام سے آگے نہیں جا سکتی, کیونکہ اسلام نے جو دعوے کیے ہیں وہ بالکل سچ ہے, اور مسلمان ہونے کے ناطے تو ہم سب کا اس چیز پر پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ایک چیز بتائی ہے وہ بالکل اسی طرح صحیح ہے. اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا, کوئی بھی چیز غلط نہیں ہو سکتی. ہاں, جو سائنس چیزیں دریافت کرتی ہے, جو اسلام کے مخالف جاتی ہے, جو چیزیں اسلام پیش کرتا ہے ان کے مخالف جاتی ہیں, تو ان میں یہ چیز بہت ہی آرام سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. جو سائنس دعوے کرتی ہے وہ جھوٹ ہے. سائنس جو ہے غلط قسم کے منطق پیش کرتی ہے, اور یہ چیزیں ثابت بھی ہو چکی ہیں کہ سائنس کی جانب سے جو دعوے کیے جاتے ہیں, جو مطالعے کے بعد چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں, ایک عرصے کے بعد جا کے کچھ چیزیں جو اسلام کے مخالف ہوں وہ اپنا اثر ختم کر دیتی ہیں اور اس کے بدلے میں ایک نئی سائنسی تحقیق آ جاتی ہے, اور سائنسدان جو پچھلی تحقیق ہے اسے بھول جاتے ہیں. اور یہ چیز یہاں پر ثابت کرتی ہے کہ اسلام جو ہے وہی سچا دین ہے, اور اسلام جو ہے وہ زندگی گزارنے کا جو عمل ہے وہ ہمیں بتاتا ہے, اور اسلام نے 1400 سال پہلے جو چیزیں ہمیں بتائی تھی وہی حقیقت ہیں. دوستو, امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, کیونکہ علم پھیلانے سے علم بڑھتا ہے بلکہ کم نہیں ہوتا, اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. لوگوں کو اس بارے میں اویئرنس ملے گی. ہمارے معاشرے میں اس وجہ سے عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, جو ظلم کیا جاتا ہے, وہ قابل ذکر نہیں ہے. عورتوں کو اس پہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے ان کی مشکلات کچھ حد تک کم ہو جائیں, لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنس مل سکے, انہیں معلوم ہو سکے کہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے میں عورت کا کردار کیا ہوتا ہے اور مرد کا کردار کیا ہوتا ہے.
उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। और आखिर में हमारी आपसे इल्तमास है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा।